کرام اور دور دراز سے تشریف لانے والے مہمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اقدس مولانا مفتی محمد حسن صاحب حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم تھے۔ انہوں نے بھی اپنے شیخ کی ہدایات پر شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب اور علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب اور حضرت مفتی محمد شفیع اور اکابر علماء کے شانہ بشانہ تحریک پاکستان میں حصہ لیا اور بڑی دلچسپی سے امرتسر اور اس کے قرب و جوار کے الیکشنوں میں مسلم لیگ کا ساتھ دیا۔ بے شمار مسلمانوں نے حضرت مفتی صاحب کی قائد اعظم ان کے نصب العین قیام پاکستان سے دلچسپی اور میلان کے باعث مسلم لیگ کے امیدواروں کو ووٹ دے کر بھاری اکثریت سے کامیاب کرایا۔ اگرچہ حضرت کا اصل مقصد سیاست کے بجائے کچھ اور تھا، وہ اسلام کی سربلندی چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے قیام پاکستان کی تحریک میں حصہ لیا۔ اس سلسلے میں جناب احسان قریشی صابری صاحب لکھتے ہیں کہ 1938 عیسوی میں حضرت مفتی صاحب کے شیخ طریقت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب امرتسر تشریف لاتے ہیں تو موسم گرما اپنے شباب پر ہوتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب کے صاحبزادے حضرت مولانا عبداللہ صاحب جو کہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے مہتمم ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس مجلس میں امرتسر کے بہت سے علماء کرام اور صوفیہ کرام جمع تھے۔ اس مجلس میں حضرت تھانوی صاحب حضرت مفتی صاحب سے یوں مخاطب ہوئے: محمد حسن، مجھ سے اکثر مجالس میں آج کل کانگریس اور مسلم لیگ کے سلسلے میں سوالات ہوتے ہیں اور کئی اصحاب جناح صاحب کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ میری عرض ہے کہ کیا مسلم لیگ کی قیادت جناح صاحب کے ہاتھ میں ہے؟ کیا مسلم لیگ کی قیادت جناح صاحب کے ہاتھ میں ہے؟ کیا جناح صاحب سیاست میں مسلمانان ہند میں قابل ترین شخصیت مانے جاتے ہیں؟ مخالفین بھی مانتے ہیں کہ جناح صاحب کوئی سرکاری آدمی نہیں، ملک و قوم یعنی مسلمانان ہند کی آزادی کے لیے ان کے دل میں تڑپ، ولولہ اور جذبہ ہے۔ اسی لیے برطانوی حکومت کے مقابلے میں بھی انہوں نے اور کانگریس کے مقابلے میں بھی انہوں نے ہمیشہ مسلمانان ہند کی آزادی کی بہتری کے لیے انہوں نے ہمیشہ مسلمانان ہند کی آواز بلند کی ہے۔ لیکن جناح صاحب کے خلاف کئی کم فہم مسلمان جو یہ غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جناح صاحب یہ سب جا پسندی کے لیے کر رہے ہیں۔ ایسا غلط پروپیگنڈا کرنے والوں شرم آنی چاہیے۔ اگر جناح صاحب جا پسند ہوتے تو کسی خطاب یا عہدے کے لیے کوشش کرتے، جس کا ملنا ایسے قابل شخص کے لیے تو بہت ہی سہل ہے، لیکن جناح نے کبھی اس کی خواہش نہیں رکھی۔ وہ انتہائی دیانتدار اور مخلص مسلمان ہیں۔ ان کی کوششیں یقیناً کامیاب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام اور تمام مسلمانوں کی قربانیاں اور کوششیں قبول فرمائے اور ہمیں بھی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خدمات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔